ٹھیک ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم حیا اور پاکیزگی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس بک کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا باب چل رہا تھا سیکنڈ، اور اس میں ہماری جو ہے موضوع تھا بد نظری۔ تو ہم اس کو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا بد نظری سے پرہیز پر انعام۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں آگے۔ بد نظری میں ہمت بھر احتیاط، اور اس کو ہم ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 406، جس میں حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ اس کے پیچھے کا موضوع ہے کہ ایک دن انہوں نے ایک آدمی کو کھلی جگہ میں غسل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اور حمد و ثنا کے بعد انہوں نے فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل بہت بردبار ہے، حیا دار ہے اور پردے والا ہے، حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردے کا اہتمام کرے یا پردے میں کرے۔ تو حیا جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور وہ خود بھی حیا دار ہے، اور یہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ بد نظری میں ہمت بھر احتیاط۔ بد نظری والے گناہوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے، اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے شہوت ابھرے تو ان کی طرف بھی نہ دیکھیں، اور نئے لڑکوں کی طرف بھی نہ دیکھیں، بلکہ اگر کسی مرد کے چہرے کو دیکھ کر گناہ کا خیال پیدا ہو تو ان کے چہرے کو دیکھنے سے بھی پرہیز کریں۔ یہی معاملہ عورتوں کا ہے، ان کے لیے صرف غیر مرد کو دیکھنا ہی منع نہیں ہے، بلکہ کسی لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر دل میں چھپی شہوت بیدار ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تم نوعمر لڑکوں کے ساتھ نہ تو بیٹھو، کیونکہ ان کا فتنہ کنواری لڑکیوں کے فتنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ غیر لڑکی کے ساتھ بیٹھنے میں تو کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر نئے لڑکوں کے ساتھ، نوعمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لہذا فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ عورت کے لیے مرد تک پہنچنے میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر ایک عورت کے لیے دوسری عورت کے پاس بیٹھنا تو آسان ہوتا ہے، لہٰذا اگر عورت دل میں خطرہ محسوس کرے کہ فلاں عورت کے پاس بیٹھنے میں گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر ہے، تو اس سے اسی طرح دور رہے جیسے مرد سے دور رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف بھی نظر نہ اٹھائے، زیادہ بات چیت سے بھی پرہیز کرے۔ ایک شعر یہاں پر پیش نظر ہے، قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے، کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی۔ بد نظری سے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ جس آدمی کو بد نظری کی عادت پڑ جائے وہ شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان عجیب انداز سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم صرف دیکھتے ہو، کرتے تو کچھ ہی نہیں، حالانکہ یہی دیکھنا ہی تو کرنے کی شروعات ہے۔ ظاہر میں انسان جتنا بھی جماؤ والا یعنی ہاتھی ہو، اگر بد نظری سے نہیں بچے گا تو ایک نہ ایک دن ضرور پھسل جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا۔ بد نظری کے 3 بڑے نقصانات۔ بد نظری سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور انسان اس سیلاب کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ ان میں 3 بڑے نقصانات وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 1، بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔
حسین چہرے جس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی جانتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائی میں ان کے تصور سے لذت لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو گھنٹوں اس کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے تو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بد نظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس آدمی میں شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تند اور تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس آدمی کے دل پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تاکہ اس کی دیکھی ہوئی صورتوں کو خوب بنا سنوار کر اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے آدمی کا دل دن رات اسی بت کی پوجا میں لگا رہتا ہے اور بیکار آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی بلکہ بت پرستی ہے یا شرک خفی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الکہف کی الکہف کی آیہ نمبر 27۔ اس کا مفہوم ہے اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ ان خیالی معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ بقول شاعر، بتوں کو توڑ تخیل کے ہو کے پتھر کے، یعنی بتوں کو توڑ دے چاہے وہ تخیل خیالوں کے ہوں یا پتھر کے۔ بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ بہت سی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مصلحات اور منافع کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین و جمیل نیکوکار اور وفادار بیوی موجود ہوتی ہے، مگر اس آدمی کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا ذرا سی بات پر اسے الجھتا ہے، گھر کے ماحول میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہی آدمی بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس آدمی کا دل کام کاج میں بھی نہیں لگتا۔ اگر پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے، اگر تاجر ہیں تو کاروبار سے دل اکتا جاتا ہے، کئی گھنٹوں سوتا ہے مگر پرسکون نیند سے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے جبکہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اور بدنظری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم و معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے، گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسے حالات میں دین کے بارے میں شیطان شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے، نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اسے دینی شکل و صورت سارے لوگوں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور آخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ بدنظری کے بارے میں بزرگوں کے قول۔ حدیث پاک میں سب سے پہلا قول ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی 270 حدیث ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے مرد اور بد نظری کرنے والی عورت پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا مگر کسی عورت کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ مقصد یہ ہے کہ شیر اور اژدہا پلٹ آیا تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، مگر عورت پلٹ آئی تو جہنم کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی ایک جگہ اکیلے میں ہوں تو ایک دوسرے کا ارادہ کریں گے، یعنی بوسیدہ ہڈیوں سے مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ نو عمر لڑکے کی طرف نظر جما کر دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فتح موصلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 مشائخ سے ملا جو دال میں شمار کیے جاتے تھے، ہر ایک سے رخصت کے وقت وصیت کی نو عمروں کے ساتھ رہنے سے بچتے رہنا، یعنی انہوں نے سب کو یہ وصیت کی کہ نئے بچوں کے ساتھ سے ملنے سے بچتے رہنا۔ ابن ظاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کی شہوت کسی مرد کو دیکھنے سے بھڑکے تو اس کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید پر کھانے سوری مرید پر پھاڑ کھانے والا شیر جھپٹے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا نو عمر لڑکوں کی ہمشینی سے ڈرتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بد نظری قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں رہے گی۔ اب بد نظری کا علاج۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ، ٹی وی اور وی سی آر کی وجہ سے گھر گھر میں فلمیں، ڈرامے عام ہو گئے، ننگے پن اور بے حیائی کا سیلاب امڑ پڑا ہے۔ جوان عمر عورتیں بن ٹھن کر بے پردہ گلی و بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اشتہاری بازی کے نام پر سڑکوں کے چاروں طرف عورتوں کی اپنی طرف کھینچنے والی تصویریں لگی رہتی ہیں۔ اخباروں اور رسالوں میں پرکشش تصویریں عام سی بات ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں نوجوان تو کیا، بوڑھوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ایک مصیبت بن گئی ہے۔ کوشش کے باوجود اس سے نجات کی صورت نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں کے دل میں ہدایت کا نور موجود ہے وہ اس گناہ کے ہونے پر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ مرید لوگ اپنے شیخ سے بد نظری کا علاج معلوم کرتے ہیں تاکہ اس بیماری سے شفا نصیب ہو۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ تجربے شدہ نسخے پیش کر دیے جائیں تاکہ نگاہیں حرام سے ہٹ کر حلال کی طرف متوجہ ہو جائے، شہوت کی بھڑکتی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں، پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں 60 نسخے اس طرح ہیں۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بد نظری کا سب سے بہترین علاج اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے۔ بس سالک کو چاہیے کہ گلی کوچہ بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے۔ پیدل چل رہا ہو تو سڑک پر نظر رکھے، سواری کر رہا ہو تو نگاہیں اتنی اٹھائے کہ دوسری سواریوں اور راہگیریوں کے گزرنے کا پتہ چلتا رہے۔ کسی کے چہرے کی طرف نظر نہ اٹھائے کیونکہ فتنے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر نظر خطا کرے تو استغفار پڑھے اور پھر نگاہیں نیچی کر لے۔ اس عادت کو اپنانے کے لیے کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر دفتری کام کے سلسلے میں یا لین دین کے سلسلے میں یا خرید فروخت کے معاملے میں کسی عورت سے بات کرنی پڑے تو اس کے چہرے کی طرف نظر نہ کرے۔ جس طرح دو ناراض بندے مجبوری میں ایک دوسرے سے بات کریں بھی تو ایک دوسرے کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، اسی طرح ذہن میں خیال رکھیں کہ غیر محرم سے بھی میری اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی ہے، لہذا ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ دوسرا طریقہ نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ ہے النساء کی آیت نمبر 3، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں، جتنا ممکن ہو سکے دیندار، فرما بردار، حسن و جمال والی لڑکیوں سے شادی کریں تاکہ جنسی ضرورت پوری ہو سکے۔ جو انسان بھوکا ہو وہ چاہے کہ میں نفلیں پڑھ لوں تاکہ بھوک اتر جائے تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ بھوک کا علاج یہ ہے کہ روٹی کھائی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھوک اترنے کی دعا کرے۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ شادی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل کرنے کی دعا کریں۔
جب موقع ملے تو اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی مصیبت ہوتی۔ جو شوقیہ نظریں گلی کوچوں میں چلنے والے بے پردہ عورتوں پر ڈالتے ہیں، وہ اپنی بیوی پر ڈالیں۔ بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ ستھرا رہنے کو کہیں، اچھے کپڑے صاف ہونا چاہیے یہاں پر، بیوی کو صاف ستھرا رہنے کو کہیں، اچھے کپڑے لا کر دیں۔ جو کچھ دوسری عورتوں کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس ہے۔ دل میں سوچے کہ اگر میں غیر محرم کی طرف دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اگر بیوی کو دیکھوں گا تو وہ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ حلال کو جی بھر کر دیکھیں تاکہ حرام کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے، تصور میں بیوی کا چہرہ لے آئے، گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے گا۔ تیسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ الاعراف کی آیہ نمبر 201 ہے، جس کا مفہوم ہے، بے شک جو ڈرتے ہیں ان سب پر شیطانی لشکروں میں سے کوئی گھیرے۔ ایک منٹ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 201، بے شک جو ڈرتے ہیں جب ان پر شیطانی لشکروں میں سے کوئی گھیرے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس انہیں سوجھ آ جاتی ہے، یعنی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ راز کھلتا ہے کہ جب بھی شیطان انسان پر حملہ ور ہو اور دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے تو ذکر کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کریں، کیونکہ بازار میں سے گزرتے ہوئے ذکر کا اہتمام کریں، ہو سکے تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، ورنہ کل بھی ذکر کرتے ہی رہیں۔ غفلت گناہ کی بنیاد ہے، ذکر کے ذریعے غفلت کو دور کریں۔ ذکر کا نور دھیرے دھیرے دل میں ایسا سرور پیدا کرتا ہے کہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ یہاں پر ایک شعر عرض ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ارشاد ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 4 جو طریقہ بتایا ہے، الق کی آیہ نمبر 14 یعنی 14، کیا جس کا مفہوم ہے، کیا جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سب سب سالک کا نفس جب بھی نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، نگاہ قابو میں رکھنی آسان ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر اس عورت کا باپ یا قابل ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو کیا ہماری نظریں اس حال میں اس عورت کے چہرے کی طرف اٹھ سکیں گی؟ ہمیں جھجک محسوس ہوگی کہ اس عورت کا باپ یا شوہر ہم سے سخت ناراض ہوگا۔ اسی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور منع فرمایا ہے کہ ہم غیر محرم کی طرف نظر نہ، اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں کہ یقیناً پروردگار عالم کو جلال آ جائے گا، اگر پکڑ لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ نمبر 5 ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ عنکبوت کی آیا ہے، آیا نمبر 49، جس کا مفہوم ہے، جو ہماری راہ میں
مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کی خاطر نفس کے خلاف کام کرنے کو 69، ہاں یہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے جو ہم نے بھی پڑھی، سوری 29 نہیں 69 ہے، جس کا مفہوم ہے جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کی خاطر نفس کے خلاف کام کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، لہذا جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو اپنی قوت ارادی سے اس کے خلاف کرے۔ ذہن میں رکھے کہ اس مجاہدے کے بدلے میں مجھے محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہوگا۔ ویسے بھی یہ مجاہدہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، جبکہ مشاہدے کی لذت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یاد رکھے کہ ضبط نفس سے دل بہت جلدی صاف ہوتا ہے، تسبیح کے دانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمت ہارنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ہمت کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ بس اپنے نفس پر صبر کریں اور اسے شریعت کی لگام ڈالیں تاکہ قیامت کے دن سعادت کا ہار پہننا نصیب ہو انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النساء کی آیت نمبر 57، اللہ، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ خیال جمائے کہ میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، مجھے اس امانت کو حکم الہی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اگر اس کے خلاف کیا تو امانت میں خیانت ہوگی۔ عام دستور ہے کہ جو بندہ ایک بار امانت میں خیانت کرے تو دوسری بار اس کو امانت سپرد نہیں کی جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینائی کو غیر محرم کے دیکھنے میں استعمال کروں اور قیامت کے دن مجھے بینائی واپس ہی نہ کی جائے۔ اگر اس دن اندھا کھڑا کر دیا گیا تو کیا بنے گا؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اور وہ پوچھیں گے اے رب مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا حالانکہ میں تو بینا تھا، یعنی دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے وقت پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت نہیں کر سکے۔ اگر قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے گئے تو اس دن بھی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچائے، لہٰذا نگاہوں کا ٹھیک استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن یہ امانت دوبارہ نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی جمیل، یہ 263 صغیر یا الجمع صغیر میں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر نیچے سوچیں کہ اگر میں نے دنیا کی حسینوں کو گندی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے سے محروم نہ کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے الحدید کی آیا نمبر اس میں مینشن نہیں ہے، جس کا مفہوم ہے کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور جو اترا ان پر سچا دین ہے۔ سالک کا نفس جب بھی بد نظری کرنا چاہے تو فوراً دل میں اس آیت کا مفہوم سوچیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، جب جب نظر اٹھانے کو جی چاہے تب تب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں
کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا؟ ہر نظر پر یہ مضمون سوچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ڈر عطا فرمائیں گے اور بد نظری سے سچی توبہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ انسانی چہرے کی کشش تو اپنی جگہ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ شیطان نظر کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے۔ حدیث پاک میں غور کرنے سے دو اہم نسخے بد نظری کے علاج کے بارے میں نظر آتے ہیں، جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ آپ کی بیوی کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے پیار سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، بیوی ہوگی، بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ جیسے تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری محرم عورت سے زنا کرے، کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی محرم عورت سے زنا کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے زنا کا تقاضا بھی ختم ہو گیا، بلکہ مجھے زنا سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سالک بد نظری کے موقع پر یہ سوچے کہ جس طرح میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری محرم عورتوں کی طرف شیطانی نظر سے دیکھیں، اسی طرح اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھوں۔ اس سے دل کو ٹھنڈک اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ بد نظری کا ولولہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کامل شیخ سے رابطہ ہو تو اس بیماری کا تذکرہ ان کے سامنے کریں اور دعا کی درخواست کریں۔ مشائخ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں۔ ان کی توجہ سے دل کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، نفسیات کی پستیوں سے نکل کر انسان روحانیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کی صحبت دوا اور ان کی نظر شفا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یہیں تک رکھیں گے، کل بزرگوں کی ارشادات کی روشنی میں یہاں سے شروع کریں گے اور یہ باب ہمارا انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے چاہا دعاؤں کے ساتھ وما توفیقی الا باللہ الہ توکلت و الہ انیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔